الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ القرآن و حیاتی کی جانب سے آپ سب کو عید مبارک ہو۔ تقبل اللہ منا و منکم صالح الاعمال۔ کیسی ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گی، خوش و خرم ہوں گی۔ اور آج عید کا چوتھا دن ہے، تو عموماً 3 دن تک تو خوب عید مناتے ہیں، اس کے بعد میں عید تھوڑی پھیکی پڑنے لگتی ہے۔ اب زندگی ہلکے ہلکے گاہے بگاہے اپنی روٹین میں آنے لگتی ہے، جو رمضان سے پہلے ہوا کرتا تھا۔ تو بہت سارے وشز آئے آپ سب لوگوں کی طرف سے، الحمدللہ جتنے لوگوں نے ہمیں عید مبارک کے میسیجز بھیجے، ان سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور جنہوں نے نہیں بھی بھیجے ان کو بھی ہماری طرف سے عید مبارک ہو۔ تو بہت سارے میسیجز آئے، بہت سارے وائس میسیجز آئے، بہت سارے کالز بھی آئے۔ تو یہ ساری چیزوں میں ہمیں یہ بات کا پتہ چلا کہ عموماً جو لوگ شکایت کر رہے تھے کہ ایک تو عید مبارک سب نے کہا، اور دوسری چیز کہی کہ عید میں مزہ نہیں آیا، عید بہت ہی عجیب لگ رہی تھی، عید یہ سال بہت پھیکی ہے، رمضان تیزی سے گزر گیا مگر عید میں وہ لذت نہیں ہے، وہ مزہ نہیں ہے۔ تو میں بھی سوچ میں پڑ گئی چند لمحوں کے لیے کہ یقیناً بات تو کسی حد تک صحیح ہے، مگر یہ بات پوری طریقے سے صحیح نہیں ہے۔ دیکھیے، مزاح کے اپنے اپنے معیار ہوتے ہیں، اور ایسی تو کوئی بات نہیں تھی کہ چلو عید آئی تو ناچنا گانا شروع ہو جائے، دھوم دھڑاکا شروع ہو جائے، آپ بھنگڑے ڈالتے رہیں، ایسی تو بات نہیں تھی۔ مگر ایک دل میں ہوتا ہے ایک سیلف سیٹسفیکشن، ایک خوشی، ایک ہیپینس جس کی تلاش ہم کر رہے تھے۔ جیسے کہ ہم نے ہمیشہ آپ کو کہا، میری فیوریٹ آیت، قُلْ بِفَضْلِ اللہِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ جی ہاں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں، رحمتوں اور فضل میں خوش رہنا چاہیے، یہ سب سے بہترین چیز ہے۔ اور دنیا کی تو ساری چیزیں جمع کرنے والی ہے بیکار، یا بیکار جمع کرنا ضروری ہی نہیں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت اور فضل میں خوش رہنا چاہیے۔ تو عید ہمارے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت بھی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فضل بھی، کرم بھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بہت بڑی نوازش، کیونکہ ہم نے رمضان کے الحمدللہ اس سال 30 روزے گزارے۔ 30 روزے گزارنے کے بعد میں پھر عید کا مزہ تو دوبالا ہو جانا چاہیے، اور پھر 30 روزے، پھر تراویح، پھر قیام اللیل، اپنوں کا ساتھ، پھر پچھلے سالوں جب آپ پلٹ کے دیکھیں تو اس طریقے کی عبادتیں نہیں ہوا کرتی تھی جو اب شعور کی عبادتیں ہو رہی ہے۔ اب تو میڈیا آپ کے ہاتھ میں ہے، نیٹ آپ کے ہاتھ میں ہیں، کتابیں آپ کے پاس ہیں، حدیثیں آپ کو پہلے سے زیادہ معلوم ہیں۔ عموماً پہلے ہمارے بچپن میں کیا ہوا کرتا تھا کہ 40 حدیثیں یاد کرتے تھے، 40 حدیثیں سیکھ لیتے تھے، بس حدیثوں کو ایک محدود کیپیسٹی میں رکھا جاتا تھا۔ مگر اب دیکھیں آپ کے حدیثوں کا بھرمار آپ کے پاس ہے، علم کس کو نہیں پتہ، اب علم سیکھ رہے ہیں، بہت سارے کورسز جوائن کیے ہیں، بہت سارے اداروں سے تعلق ہے آپ کا، اور پھر بہت سارے سوشل میڈیا پہ واٹس ایپ فارورڈز ہوتے ہیں، شیئرز ہوتے ہیں، جیسے کہ فیس بک ہو، انسٹاگرام ہو، واٹس ایپ ہو، اور یوٹیوب ہو، بہت ساری جگہوں سے آپ کو دینی انفارمیشن ملتی ہے، نالج ملتی ہے، اور کافی اچھی طریقے سے پھر آپ نے عبادتوں کو اپنے 2 یا 4 سے ضرب بھی لگا دیا۔ یہ لگانے کے باوجود بھی کیوں ہمارے دل آج خالی ہے؟ ظاہر سی بات ہے، اگر آپ نے 30 دن شب و روز آپ نے عبادتیں کی ہیں، بھوکے رہے، روزہ رکھے، افطاری کے وقت دعا، سحری کے وقت دعا، تہجد، تراویح،
اتنی ساری عبادتوں کے بعد میں کیوں ایسا خالی پن آپ کو عید میں میسر ہوا؟ یہ بات سوچنے کی ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ کیا کیا ایسی کمیاں کوتاہیاں ہم کریں، ہمارے ہاتھوں سے ہوئی، جہاں سے ہماری عید پر چوٹ پہنچی، ہماری عید میں ہمیں مزہ نہیں آیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر دن ہم نے جس طریقے سے ہماری سحروں کو انجام دیا، ہم نے جس طریقے سے سحری کھائی، اور پھر اس سے دگنی طریقے سے ہم نے افطار کیا۔ افطاری کے ہمارے ٹیبلز کے اگر آپ فوٹوز دیکھیں، آپ تصور میں لائیں کہ ہماری افطاریاں کیسی تھیں، کیا کچھ نہیں پکتا تھا، کیا کچھ نہیں بنا، الا ماشاء اللہ، تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اگر روز آپ کی افطاری عید کے دن سے بھی زیادہ ڈیکوریٹڈ ہو تو پھر عید کے مزے کیسے آئیں گے؟ سوچنے کی بات ہے۔ کیا چیز ٹیبل پہ میسر نہیں تھی، کس طریقے سے ہماری خواتین بھاگ بھاگ کر نہیں پکا رہی تھی لذیذ عمدہ کھانے، اور پھر دیکھیے عید کے دن تو پھر رہی وہی نا سارے گھروں میں بریانی، تو پھر کیسے بریانی میں مزہ آئے گا؟ دوسری بات، جب رمضان تھا تو ہر دن اچھے سے اچھا کھانے کی نیت میں، ارے سارا دن روزہ تھے، اچھے سے اچھا کھانے کی نیت میں کچھ نہ کچھ اسپیشل ڈش پکتی تھی، تو پھر یہ بریانی میں کیسے لذت آئے؟ تیسری چیز، اچھے اچھے کپڑے پہن کر اچھی اچھی طریقے سے جب عبادت کریں تو پھر جب عید آئی تو پھر وہ نئے کپڑوں میں کیسے لذت آئے؟ پہلے زمانوں میں ایسا ہوا کرتا تھا کہ ہماری جیبیں پورے رمضان اتنی بھری ہوئی نہیں رہتی تھی۔ عموماً یہ جو بھی بات کر رہی ہوں چھوٹے بچوں کی، کہ جیبیں خالی ہوا کرتی تھی، تو پھر جب رمضان آتا تھا، جب عید آتی تھی تو عیدیوں سے یہ جیبیں بھر جاتی تھی۔ اب پہلے سے ہی جیبیں جو بھری ہے تو پھر اس میں عید کی لذت کیسے آئے؟ نعمتوں کا احساس، نعمتیں اتنی زیادہ آ گئی ہے، اتنی زیادہ آ گئی ہے کہ ان لوگوں کا احساس دل سے جاتا رہا، کیونکہ جب ہمارے پاس گرمی آتی تھی چھت پہ پانی چھنکتے تھے اس آس میں کہ نیچے کا جو فرش ہے، نیچے کا جو فلور ہے وہ ٹھنڈا ہو جائیں، چھتوں پہ سویا کرتے تھے تاکہ جھاڑوں کی ٹھنڈی ہوا ہمیں ٹھنڈا کرے۔ رات میں ٹھنڈا پن ہوتا تھا، دن میں گرمی ہوتی تھی، کام میں اتنے مصروف ہوتے تھے کہ گرمی کا احساس نہیں ہوتا تھا۔ اب اتنے زیادہ اے سیز لگانے کے باوجود بھی نیند غائب ہے۔ سوچئے نیند کی لذت کیسے آئے؟ میرے یہ جملوں کو ہم اپنی زندگی کے ہر زاویے میں فٹ کر کے دیکھیں کہ ہم نے نعمتوں کو اتنی زیادہ طریقے سے فور گرانٹیڈ لے لیا ہے کہ ہر نعمت اب ہمارے لیے زحمت بن چکی ہے، تو زندگی کی جو اصل ہے اور زندگی کی جو لذت ہے وہ پھر کہاں سے آئے؟ اور اس پر جیسا کہ کہتے ہیں نا، سونے پہ سہاگا، ہمارا کرونا اور اس کا لاک ڈاؤن جو کہ ان ایکسپیکٹڈ تھا، ایک دن پہلے ہوا، اور جو سارے کیے کرائے تھے تیاریاں، اور پھر سب کے عید کے کپڑے، اور پھر عید کی شاپنگ، اور پھر بعد میں ایک دوسرے سے ملنا بتانا، یہ ساروں پہ جو پانی پھرا ہے اس کے کیا کہنے، تو پھر لذتوں میں مائنس لگ چکا ہے۔ اب یہاں سے ہماری نفس چالو ہوتی ہے، یہاں سے ہم اپنے نفس کو دیکھیں گے۔ ہمیشہ یہ ہوتا تھا کہ اتنی ساری تیاریاں اس کے لیے ہوتی تھی، عید کے لیے، کہ لوگ ہمارے گھر آئیں گے، ہم لوگوں کے گھر جائیں گے، ہم ان سے ملاقات کریں گے، ہم ان سے ملاقات کریں گے۔ دیکھیں پہلے کے زمانے میں، پہلے کے دوروں میں جو عیدیں ہوا کرتی تھی بہت ہی سمپل سی، سادی سی، جس کے پاس جتنی حیثیت ہے، جس کے پاس جیسا طریقے کا پکوان ہے، جس کے پاس جو اصول ہے، بعض کی نانی نے سکھا دیے، بعض کی دادی نے سکھا دیے، بعض کی ساس نے سکھا دیے، بس اس طریقے کو لے کر خواتین چلتی تھی۔ مگر اب کے اصولوں کو انٹرنیٹ ڈیزائن کر رہا ہے، اب کے اصولوں کو میڈیا اور نیٹ ڈیزائن کر رہا ہے، یوٹیوب ڈیزائن کر رہا ہے۔
اس طریقے کے کپڑے ہونے چاہیے، اس طریقے کے ڈیکوریشنز ہونے چاہیے، اس طریقے کا کھانا ہونا چاہیے، اس طریقے کا پہننا ہونا چاہیے، اس طریقے کی مہندی ہونا چاہیے۔ یہ ساری چیزوں کے بعد میں بھی عید میں وہ خوشی نہیں ہے، بوریت کا شکار ہو رہی ہے عید۔ تو سوچیں، پہلے خواتین مہندی لیتی تھی، مہندی کے پتے پیستی تھی، یا تو پاؤڈر لاتی تھی، اسے چھانتی تھی، اس کے اندر پانی ڈال کے گھول بناتی تھی۔ سارے دن کی تھکی ہاری خاتون رات میں اس گھول کو اپنی انگلیوں میں لگا کر سوتی تھی، اور صبح میں وہ انگلیاں لال جا کر کالی ہو جاتی تھی۔ اور آج کیمیکل سے رنگی ہوئی مہندی بھی وہ کالا پن، داغ پن نہیں لا رہی ہے جو پچھلے دور کی خواتین کی لاتی تھی۔ صرف کیا ہوتے تھے، ایک چاند تارہ بنا لیا، یا ہاتھ میں ایک گول سا ٹپکا بنا لیا، اور ہاتھوں پہ لگے ہوئے ہیں یہ ڈپے، اور بس اپنے ہاتھوں کو لیپ لیا بھی، بعض جنہوں نے اپنے پیروں کو لیپ لیا بھی، ہتھیلیوں کو رنگ دیا بھی۔ اس طریقے سے عید گزارتی تھی اور اس میں خوشی آتی تھی، مگر اب وہ خوشی نہیں ہے۔ بس ہلکی سی بالوں کو کنگھی کر کر ایک کھجوری چوٹی عید اور دعوتوں کے لیے ڈالتی تھی، اس میں آتی تھی خوشی۔ زیادہ سے زیادہ اپنے دوپٹوں کو رنگا جاتا تھا، اس طریقے سے وہ بہت انجوائے کرتی تھی۔ اب اپنے اپنی حیثیتوں کے مطابق، اپنے اپنے اسٹینڈرڈ اسٹیٹس کے مطابق ایک دوسروں کے گھروں کو جانا، عید ملنا، بس ایک دوسرے سے خوشیوں کا اظہار کرنا، چھوٹی موٹی عیدی دے دینا، چھوٹے موٹے تحفے دے دینا، بس خوش ہونا، ہر کے گھر گئے، کھیر کھائے، شیرخورمہ کھائے پیے اور آ گئے۔ اس طریقے سے پیاری پیاری عیدیں ہوا کرتی تھی، گھر بھر کے لوگ رہتے تھے۔ قورمہ بن گیا، بریانی بن گئی، اور پھر نان بن گئی، کچھ نہاری بن گئی، بس یہ ساری چیزوں میں بہت خوش ہو جاتے تھے۔ آج ورائٹی ہے مگر خوشی نہیں ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ ہر چیز میں یہ تھا کہ میں آپ کا دیکھ کر خوش ہوں، آپ میرا دیکھ کر خوش ہوں، میں آپ سے مل کر خوش ہوں، آپ مجھ سے مل کر خوش ہوں۔ مگر اب کیا ہے، میں میرا دیکھ کر خوش ہوں، میں تمہارا دیکھ کر خوش نہیں ہوں۔ تم تیر کو تو میں میر کو، دیکھا دیکھی چلہ پھوکی، نفسا نفسی، بس میں خوش رہوں، باقی کے سب کون مجھے نہیں پتہ۔ یہ ہم بڑے، ہمارا عہدہ بڑا، ہم رشتے میں بڑے، ہم لیول میں بڑے، ہم خاندان کے بڑے، بس یہی بات، انہوں پہلے، آپ پہلے، آپ پہلے، آپ پہلے۔ پتہ ہے لکھنؤ کے نواب کا کیا ہوا؟ پہلے آپ میں گاڑی گزر گئی۔ آج پہلے آپ اور پہلے آپ میں یہاں پہ زندگی گزر جا رہی ہے۔ اس سے رشتوں میں اتنی کھٹاس آ گئی، اتنا غیر پن آ گیا، اتنی بد احتیاطی سے ہم رشتوں کو دیکھ رہے ہیں، اتنی بری طریقے سے رشتوں کو ہینڈل کیا جا رہا ہے۔ تو سوچیں، جتنے بھی خواتین اب ہے اس وقت اس درس کو سن رہی ہیں، دلوں میں سوچیں کہ کتنی بار زندگیوں میں ایسا ہوا کہ ہم ہمارے اپنوں سے عید میں ملنا نہیں چاہ رہے ہیں، کتنے بار ایسا ہوا کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم کیوں جائیں وہ آئیں، کتنی بار ایسا ہوا کہ نند کے گھر بھاوج نہیں جانا چاہ رہی، بھاوج کے گھر نند نہیں جانا چاہ رہی، کتنی بار ایسا ہوا کہ بہو ساس سے ملنا نہیں چاہ رہی، ساس بہو سے ملنا نہیں چاہ رہی، کتنی بار ایسا ہوا ہے کہ بھائی نہیں چاہ رہے ہیں کہ بہن کے گھر جائیں، بہن نہیں چاہ رہی ہے کہ بھائی کے گھر آئیں، کتنی بار ایسا ہوا کہ ہم کوئی رشتہ دار ہمارے اپنے پیارے اپنے دوستوں کو اوائڈ کرنا چاہ رہے ہیں، کتنی بار ایسا ہوا کہ ہم چاہ رہے تھے کہ اب بہت تھک گئے بھائی، پورے اتنے رمضان کے روزے ہیں، اب پھر عید کی اتنی پکوان، پھر یہ پارٹی، ہو سکے تو انہوں ہی ہمیں بلا کے کھلا دے، بس لنچ بھی بچ جائے گا، ڈنر بھی بچ جائے گا، ہاتھوں کی محنت بھی بچ جائے گی۔ آج یہ ان ساری خواتین کے لیے دلوں پہ ہاتھ رکھ کے یہ سب کی زندگیوں میں گزرتا ہے یہ موقع۔ کون کون اپنے کام چور پن سے بھاگ کر دوسروں کے گھر میں عید منانا چاہتا ہے، کون کون یہ چاہتا ہے کہ لوگ خود کے گھر میں نہ آئیں تاکہ اپنا گھر محفوظ رہے،
صاف ستھرا رہے اور عید کی گڑبڑی بھی نہ ہو، ہم عید سے بھی نکل جائیں۔ یہ ساری چیزیں جس نے اپنی زندگی میں کی ہے، آج لاک ڈاؤن جو ہمارے لیے ایک سبق بن کے آیا ہے، ہر رشتے سے اس نے ہمیں دور کیا ہے۔ اب تو بہت ہی زیادہ نیوکلیئر فیملیز کا دور ہے، تو یہ دیکھ لیں کہ کس طریقے سے ہم نے اس سال عید منائی، کس طریقے سے۔ ہم بالکل کسی کے پاس جا نہیں سکے، کوئی ہمارے پاس آ نہیں سکا، کیونکہ پابندی کچھ ایسی تھی کہ لاک ڈاؤن ہے۔ اور پھر دل تو بہت ہو رہا تھا، تو بہت سارے لوگوں نے چوری چھپی بھی ایک دوسرے کے گھر جا کر عید منا لی، اور لاک ڈاؤن کے وی آرز میں چلے گئے، اور پھر بعد میں ملاقاتیں کی۔ یہ ساری چیزیں ہونے پر بھی دل میں ایک بے اطمینانی ہے کہ ہمیں عید کا مزہ نہیں آیا، کیونکہ ہم ہر وقت یہ ساری چیزوں کو دل کی سچائی سے نہیں گزار رہے تھے، دل کی سچائی سے نہیں کر رہے تھے، دل کی سچائی سے نہیں اپنا رہے تھے، دل کی سچائی سے نہیں نبھا رہے تھے۔ آپ جب نماز کے لیے بیٹھیں تو آپ جب آپ کی نماز میں ہوں تو پورا توجہ آپ کی نماز میں رہنا چاہیے۔ اس کے بعد جب آپ سلام پھیریں گے تو یہ نماز آپ کی اوپر جاتی ہے۔ اگر آپ کا دل ادھر ادھر ہو اور آپ کی نماز میں دل نہیں ہو، آپ جب سلام پھیریں گے تو آپ کی نماز کو ایک کالے کپڑے میں لپٹا دیا جائے گا، لپیٹ کر آپ کے منہ پر پھینک دیا جائے گا، مار دیا جائے گا کہ لے تیری نماز یہ تھی۔ اسی طریقے سے ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے کہ پورے رمضان کے روزے رکھنے کے باوجود عین عید کے سامنے ہمارے پاس لاک ڈاؤن آ گیا، کیونکہ سارا فوکس تو ہمارا تھا عید میں۔ اب کیا ہوگا کہ اب ان سے ملنا پڑے گا، کہ اب ان سے ایسا کرنا پڑے گا، کہ اب ان کو عیدی دینا پڑے گا، کہ اب یہ بھائی کے بچے آ گئے، اب یہ بہن کے بچے جا رہے ہیں، اب ان کو عیدی، اب ان کو کھلانا، اب ان کو پلانا۔ ارے یہ سب کیا جھمیلے ہیں! اب آپ یہ ساری چیزوں سے بری ذمہ ہو گئے۔ اب میرے جملے آپ سب کو تلخ لگ رہے ہیں، مگر آئندہ آنے والی جو سچویشنز ہے ہمارے لائفوں میں، کیونکہ لائف جو بدل جا رہے ہیں، لائف اور زندگی ہماری بہت تیزی سے رفتار سے جو وقت گزر رہا ہے، بالکل نہیں سمجھ میں آ رہا ہے۔ اس کرونا کے چلتے ہر لمحہ ایک فتنہ، ہر مومنٹ ایک نئے فتنے کی خبر، کتنی تیزی سے موسم بدل رہے ہیں، کتنی تیزی سے چینجز آ رہے ہیں، کتنی تیزی سے کام ہو رہے ہیں۔ اگر آپ بیٹھ کے ایک لمحہ سکون سے ٹھنڈی سانس لے کر سوچیں، گزشتہ جو زندگی آپ نے گزاری وہ کافی بہتر تھی اب کی زندگی سے، جو آپ نعمتوں میں لبریز ہے۔ اور اس پر بھی میں کہوں گی الا ماشاء اللہ، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اگر تم نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں کو بڑھا دوں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے میری تو میرا عذاب بہت شدید ہے۔ وَإِن شَكَرْتُمْ وَلَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکریہ ادا کرو گے تو نعمتیں تمہاری بڑھ جائیں گی۔ تو اب بیٹھیں سکون سے، مصلی پہ بیٹھیں، کاؤچ پہ بیٹھیں، بیڈ پہ بیٹھیں، لیٹیں اور سوچیں کہ سارے جو رشتوں سے میں بھاگ رہی تھی اب تک، تو کیا یہ میرا بھاگنا جائز تھا؟ کیا وجہ ہوگی ایسی کہ عید جیسی عید آئے رشتوں سے ملاقات نہیں ہو پائی؟ سوچئے۔ اور ہم جب رشتہ داریاں کرتے ہیں، رشتہ داریوں کو نبھانا بہت ضروری ہے، اور یاد رکھیے کبھی بھی رشتے ایک طرفہ اچھے نہیں ہوتے۔ تھالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی، دو ہاتھ سے بجانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ رشتہ داریوں میں بھی یہ معاملہ ہوتا ہے کہ ایک طرفہ نہیں، دو طرفہ۔ محبت جب آپ دیں تو بدلے میں ریسیونگ اینڈ سے آپ ریسیو کریں، عزت آپ دیں تو وہ اینڈ سے آپ عزت ریسیو کریں۔ اگر آپ کسی کو وسعت دیں تو سامنے سے آپ کچھ ریسیو کریں۔ ایسے کبھی وہ رشتہ اور کبھی وہ ناتا نہیں چلتا جب سامنے سے ہی، جب آپ ہی ساری چیزیں کرتے جا رہے ہیں اور سامنے سے آپ کو کھلی ٹھنڈی ہوا مل رہی ہے۔
ایسے رشتے پھر زیادہ دیر تک نہیں پنپتے۔ تو بیٹھ کر سوچ کر رشتوں کو ماپیے، رشتوں کو دیکھیے کس طریقے سے کیسے ہیں یہ رشتے جو میں نے بنائے ہیں۔ اب دیکھیے، ایک مالی ایک فصل ڈالتا ہے، ایک بیج بوتا ہے، اب اس میں سے جب فصل نکلتی ہے، کومپل آتی ہے ہلکی سی، تو پھر اس کے تنے بنتے ہیں، پھر ایک تھوڑا بڑا ہوتا ہے، پھر اس کی ہری بھری ڈگالیاں لگتی ہے، ڈگالیاں بڑی ہوتی ہے، اس کی شاخیں بنتی ہیں، شاخیں بننے کے بعد اس پر پھل لگتے ہیں، پتے لگتے ہیں، اور گھنادار سائے دار درخت بن جاتا ہے۔ تو اب یہ درخت کو اپنے دماغ میں لائیے اور سوچیے، ہر درخت کا ایک ایک شاخ، ایک ایک پتا، یہ میں ہوں، میرے شوہر ہے، میرے ماں ہے، میرے باپ ہے، میرے بھائی ہے، میرے بہن ہے، میں پھوپھی ہے، مامی ہے، چاچی ہے، دادی ہے، نانی ہے، دیور ہے، جیٹھ ہے، نند ہے، نندوئی ہے، ان کے بچے ہیں، ان کے بچے ہیں، مامی ہے، خالہ ہے، خالو ہے۔ بس اس جھاڑ کو اس طریقے سے تصور کیجئے کہ آپ نے یہ بیج لگایا، اب دیکھیے وہ جھاڑ کیسا ہے۔ ان نکات کی روشنی میں آپ اپنے آپ کا اور آپ اپنوں کا جائزہ لیں۔ اگر آپ کو کسی کا ظرف دیکھنا ہے تو آپ دیکھیں، یہ میں رشتوں کی بات کر رہی ہوں، اگر کسی کا، رشتے بھی ہو سکتے ہیں، دوستانہ بھی ہو سکتے ہیں، ہمسایہ بھی ہو سکتا ہے، کسی کا ظرف دیکھنا ہے تو اسے عزت دے کر دیکھیے۔ جب آپ اسے عزت دیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ اس کے پاس ظرف کتنا ہے۔ عزت بہت بڑی چیز ہوتی ہے اور عزت سنبھالنے کی چیز ہوتی ہے، ہر کے ہاتھ سے عزت نہیں سنبھلتی، اسے سنبھالنا ہوتا ہے، اسے پیار کرنا ہوتا ہے، اسے سینچنا ہوتا ہے۔ تو عزت کون سنبھالے گا؟ ظرف والا انسان عزت کو سنبھالے گا، کم ظرف انسان سے عزت نہیں سنبھلی جائے گی۔ اعلیٰ ظرف والا انسان جو ہوگا اسے عزت راس آئے گی، وہ عزت کو اچھی طریقے سے لے گا، عزت کو سنبھال کے رکھے گا۔ کم ظرف انسان وہ ہوگا کہ آپ کو پیٹھ دکھائے گا، پلٹ کے پھر وار کرے گا۔ تو اس طریقے سے دیکھیں کہ جب جدھر جس طریقے سے آپ نے عزت دی، سامنے سے آپ کو کیا ملا، کس طریقے سے سامنے والے کی عزت دینے کے طریقے سے آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ عزت دینے کے لائق ہے، ظرف والا ہے یا کم ظرف والا ہے۔ تو پہلا نقطہ کہ عزت دیں اور دیکھیں کہ اس کا ظرف کیسا ہے۔ ظرف والے انسان کو، اعلیٰ ظرف والے انسان کو عزت راس آئے گی، کم ظرف انسان کو عزت نہیں راس آئے گی۔ پھر ایک نقطہ، اس انسان کی فطرت دیکھیں، وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، آپ کا رشتہ دار، دوست احباب اور آپ کا ہمسایہ، اس کی فطرت دیکھیں، فطرت کے حساب سے وہ کیسا ہے۔ اچھی فطرت ہے تو اس کا مظاہرہ کرے گا، اور خراب فطرت ہے تو اس کا بھی کرے گا۔ وہ آپ کو کیسے پتہ چلے گا؟ اگر آپ کو اس کی فطرت دیکھنی ہو تو اسے آزادی دے کے دیکھیے، ہر چیز کی آزادی دیکھیں، اچھا پہننے کی آزادی، اچھے تحفوں کی آزادی، اچھے گھر کی آزادی، اپنی زندگی کی آزادی، بہت وسعت دیجیے اسے، اور بہت سارے تحفوں سے نوازیے، بہت ساری عزت سے نوازیے، اور بہت سارے پیسوں سے نوازیے، اس کے کام میں کام آئیے، اور اس کے مشکل کے وقت اس کا ساتھ دیجیے، اسے اپنی آزادی دیجیے، اسے کھلا ڈیسیشن پاور دیجیے کہ وہ اپنے ڈیسیشنز لے سکے۔ جب آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ اس کی فطرت کیسی ہے، جب ڈیسیشن کی آزادی آپ دے دیتے ہیں تو اب اس کی فطرت جو رہے گی اس کے حساب سے وہ کام کرے گا، اس سے آپ کو پتہ لگے گا کہ اس کی فطرت کیسی ہے۔ جب انسان آزاد ہو جاتا ہے اور کسی کے زیر نظر نہیں ہوتا، ایک دم اپنی آزادی کی اس میں پھرتا ہے، تو عموماً اپنی آزادی کا غلط استعمال کرنے لگتا ہے۔ جب آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ اس کی فطرت کیسی ہے، اس کا ارادہ کیسا تھا، اس کے کیا کیا منصوبے تھے، اس کی اوقات کتنی تھی، وہ ساری چیزیں کھول کر دکھائے گا آپ کو۔ تو فطرت معلوم کرنا ہے تو آزادی دیے، آزادی دے کر معلوم کرے کہ
उस इंसान की फितरत कैसी है। अच्छा, बुरा, खोटा, खरा सब सामने आ जाएगा। असल एक बात बताऊं, क्या सामने आ जाएगा? असल उसके अंदर जो छुपा हुआ था, असल उसका शख्स आपके सामने आ जाएगा। फिर अगर आपको लोगों को और ज़्यादा परखना है, देखना है, तो उन्हें इस तरीके से परख के देखिए कि उनकी खसलत कैसी है। खसलत देखने के लिए आपको ज़्यादा बीना होने की ज़रूरत नहीं होगी, बारीक होने की ज़रूरत नहीं होगी। खसलत देखनी है तो खाना खिला कर देखिए, उसके साथ खाना खा कर देखिए। खाना खाइए, उसके साथ पता लग जाएगा कि उसकी खसलत कैसी है। अमूमन देखिए, सांप होता है, सांप की खसलत क्या होती है? वो डसता है। और फिर शेर होता है, शेर की खसलत क्या होती है? वो दहाड़ता है। और फिर गिद्ध होता है, गिद्ध की खसलत कैसी होती है? हराम हलाल में तमीज़ नहीं करता, मुर्दार भी खा लेता है। अब ये 3 कैटेगरीज़ में फ़िट करके देखिए खाना खाते वक्त आप कैसे हैं, और खाना खाते वक्त आपके सो कॉल जिनको आप परख रहे हैं वो कैसे हैं। जो आला ज़र्फ़ वाला इंसान होगा, अच्छी खसलत वाला इंसान होगा, अच्छे शर्फ़ और ज़र्फ़ वाला इंसान होगा, वो हमेशा खाने को खाने से पहले सर्व करेगा। खुद नहीं खाएगा, पहले सर्व करेगा। खाने पे उसकी नज़र नहीं होगी, पहले खिलाने पे उसकी नज़र होगी। खिलाकर खुश होगा। खाना अगर नहीं भी है, उसका पेट हमेशा भरा रहेगा। ये ज़र्फ़ वाले इंसान के साथ जब आप बैठकर खाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपकी प्लेट में वो क्या सर्व करेगा। आपकी प्लेट पर उसकी नज़र नहीं होगी, इल्ला ये कि आपकी प्लेट में कुछ ना हो। गरम रोटी आपकी प्लेट में रहेगी, गरम निवाला आपकी प्लेट में रहेगा, अच्छी बोटी आपकी प्लेट में रहेगी, ज़बरदस्त नली आपकी प्लेट में रहेगी। आपकी प्लेट की फ़िक्र वो शख्स करेगा, अपने पेट की फ़िक्र वो नहीं करेगा। आला ज़र्फ़ वाला, आला किरदार वाला खिलाकर खुश रहता है, और कम ज़र्फ़ वाला जो नीची खसलत वाला रहता है, खाने की फ़िक्र करेगा, अपने लोगों को खिलाने की फ़िक्र करेगा। जो आजकल हमारे दावतों में अमूमन हो रहा है कि पहले टेबल आओ, पकड़ लो भाई, चलो 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 चलो, ये हमारे लोग हैं, इन लोगों को खिला देना है। पहले अपना टेबल पकड़ेगा, अपना पेट भर लेगा, सब कर लेगा, और बंद के लेके जाने की नीयत में रहेगा। और जो खिलाने वाला है वो अपने हाथ खोल कर डालेगा और फिर सबको खिलाएगा, और खुशी खुशी बचा कुचा खा लेगा, नहीं बचा तो अल्हम्दुलिल्लाह कहेगा। खिलाने के बाद में जो खुशी मिलती है, कभी खिला के देखिए तो लोगों की खसलत लग पता जाएगी आपको कि किस ज़र्फ़ वाले हैं जब आप उनके साथ खाना खाते हैं। क्या वो शेर है, क्या वो सांप है, या वो गिद्ध है, या एक आला अखलाक और आला ज़र्फ़ वाले हैं। अमूमन देखिए, लालची इंसान हमेशा अपनी प्लेट भरेगा और हर आइटम से भर लेगा, और इतनी भर लेगा कि वो खाएगा भी और उसमें से बचाएगा भी और फेंकेगा भी और फिर भर के जाएगा भी। फिर अगर आपको किसी को परखना है तो एक और नुक्ता, उसका सब्र देखिए। सब्र कैसा है कि आपके तनकीदी जुमलों पे वो क्या करता है। आपकी तनकीद के बावजूद आपसे प्यार मोहब्बत से पेश आया है, आपकी तनकीद के बावजूद आपके साथ अच्छा रवैया इख्तियार किया, आपकी तनकीद के बावजूद अपने देने लेने में कोई किस्म की कमी नहीं लाई, आपके तनकीद करने के बावजूद सब्र से रहा। याद रखिए उसका सब्र कैसा है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। सब्र कैसा है? सब्र क्या है? सब्र ये है कि आप उसको कोई जवाब ना दें, उसकी तनकीद पे आप जवाब ना दें, हालात और वक्त उसे जवाब देगा। यकीन माने, हालात और वक्त बिल्कुल जवाब देते हैं। तो सब्र से रहें, ये बेस्ट होगा। और उसका सब्र देखना है तो ये देखें कि सब्र में वो कैसा है। तनकीद करता है, तनकीद पे कैसे रिएक्ट करता है, आपकी तनकीद पर वो क्या करता है, तनकीद को किस एंगल से लेता है, और फिर उसका कैसे जवाब देता है।
اور اگر آپ کو صبر کرنا ہے تو پھر وقت اور حالات پہ چھوڑ دیں، تنقید کا کبھی جواب نہ دیں۔ جیسے زندگی گزرتی جائے گی، خود جواب مل جائے گا اور خود صبر رنگ لائے گا۔ پھر ابھی ایک نقطہ، اگر آپ کو کسی شخص کا خلوص دیکھنا ہے، جو کہ تو بہت سانگ کا دیکھنا ہوتا ہے، خلوص دیکھنا ہے تو آپ ان سے کبھی مشورہ لے کے دیکھیے، اصل حقیقت سامنے آ جائے گی۔ آپ کے اہم کاموں میں جب آپ اس سے مشورہ لیتے ہیں تو آپ کو کیسے مشورہ دیتا ہے؟ آپ کو اٹھانے کی چال ہوتی ہے یا آپ کو ڈبانے کی چال ہوتی ہے؟ آپ کو بٹھانے کی چال ہوتی ہے یا آپ کو گرانے کی چال ہوتی ہے؟ آپ کے اچھے میں مشورہ آتا ہے کہ آپ کے برے میں مشورہ آتا ہے؟ آپ کے اگینسٹ بات کرے گا یا آپ کے فور بات کرے گا؟ آپ کی خوشی دیکھی جائے گی یا آپ کی خوشی نہیں دیکھی جائے گی؟ اس طریقے سے آپ اس کے خلوص کو پرکھ سکتے ہیں، مشورہ لے کر دیکھیے۔ عموماً 99% لوگ جب آپ مشورہ لینے جاتے ہیں، سیدھا مشورہ کبھی نہیں دیں گے، اور مشورہ ایسا دیں گے کہ اب آپ کو لگ پتہ جائے گا یہ کیا چاہ رہے تھے۔ دیکھیں، ان کے مشورے میں آپ کے سوال کا جواب چھپا ہوگا کہ وہ شخص جس کو آپ پرکھ رہے تھے کیسا ہے۔ اگر آپ ان سے مشورہ لے گا، حال حقیقت صحیح فیصد آپ کو جواب مل جائے گا، اور غلط جواب مل جائے گا، اس کے پیٹ میں آپ کے تعلق سے جو کچھ بھی چیز چھپی ہے وہ سامنے آ جائے گی۔ اور ابھی ایک نقطہ کہ اگر آپ کو کسی کو پرکھنا ہی ہے تو 2 کاموں میں پرکھیں، ضرور 2 کاموں میں پرکھیں، ایک اچھے میں اور ایک برے میں۔ کیسے؟ آپ ان کے ہر اچھے میں ان کے ساتھ، آپ ان کے ہر برے میں ان کے ساتھ، یہ ہوا آپ کا سائڈ۔ اب دوسری طریقے سے جب آپ انہیں پرکھ رہے ہیں تو یہ دیکھیے کہ کیا آپ کے اچھے میں وہ آپ کے کس طرف کھڑا تھا، اور آپ کے مشکل وقت میں، آپ کے برے وقت میں وہ کس سائڈ کھڑا ہوا تھا۔ عموماً جو اپنے ہوتے ہیں، ہم اپنے ہر اچھے میں اپنے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، اپنے ہر برے میں اپنے ساتھ کھڑے ہوئے رہتے ہیں، اچھے وقتوں میں ساتھ دیتے ہیں، مشکل وقتوں میں ساتھ دیتے ہیں۔ اصل تو پہچان یہی ہے نا کہ اچھے میں ساتھ دیں اور برے میں ساتھ دیں، بھلائی میں ساتھ دیں۔ یہ مخلص، خالص، محسن یہ اپنا ہوتا ہے۔ یہ تو بہت ہی آسان طریقہ ہے کسی کو پرکھنے کا۔ یہ دیکھیں کہ آپ کی خوشی میں خوش کتنا رہتا ہے اور آپ کے غم میں غم کتنا رہتا ہے اس سے آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ وہ آپ کے ساتھ خوش ہے، آپ کے ساتھ غمزدہ ہے۔ بس جو خنث بھرا ڈپلومیٹ انسان ہوتا ہے، آپ کی خوشی میں آپ کے ساتھ کبھی نہیں کھڑا ہوگا، اسے شکوے شکایتیں ہوں گی، اور آپ کے غم میں تنقیدی جملے ہوں گے، دیکھے نا ایسا کرے تو ایسا ہوا نا۔ یہ 2 معیار ہیں کسی کو پرکھنے کے، کسی کو جانچنے کے۔ یقیناً یہ انویسٹمنٹس ہے جو آپ کر رہے ہیں۔ دیکھیے، ایک شخص انویسٹمنٹ کرتا ہے اپنے رشتوں پہ، اس سے جس سے وہ بہت زیادہ محبت کرتا ہے، تو بدلے میں اس کے ریٹرنز بھی آنے چاہیے۔ انویسٹمنٹ انسان وہیں کرتا ہے جہاں سے اس کے ریٹرنز ہوتے۔ اگر ایسا تو کوئی بزنس بھی دنیا میں نہیں کرتا ہے جہاں پہ صرف انویسٹمنٹ ہو، مگر ایک اچھا مومن مسلمان کیسا انویسٹمنٹ کرے گا؟ انویسٹمنٹ کرے گا دنیا میں، ریٹرنز ملیں گے آخرت میں۔ مگر اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ انویسٹمنٹ کرے گا دنیا میں تو ریٹرنز ملیں گے آخرت میں ہی نہیں، اس کے بینیفٹس دیکھے گا دنیا میں۔ کچھ ریٹرنز اس کے دنیا میں آئیں گے، بہت سارے ریٹرنز اس کے آخرت میں آئیں گے، بینیفٹس دیکھتا رہے گا۔ ایسا رشتہ کبھی بھی نہیں چلتا، ایک طرفہ محبت، ایک طرفہ خلوص، ایک طرفہ عزت، ایک طرفہ احترام، ایک طرفہ پیار کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ انسان جب آپ سے کوئی ملے، اب آپ یہ تو ملنے ملانے کے دن ہیں، اب آپ کسی سے ملے تو ایک بات یاد رکھیں، اس کے آنے سے آپ کو خوشی ہو، اس کے جانے سے آپ کو محسوس ہو کہ کاش تھوڑی دیر اور یہ شخص ہمارے ساتھ رک گیا ہوتا، جب سمجھے کہ آپ نے فائدے کا سودا کیا ہے۔
اس کے ساتھ آگے چل سکتی ہے. یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے، یہ میرا انویسٹمنٹ ہے. اس کے ہونے سے آپ کو موجودگی کا احساس ہو اور اس کے غیر موجودگی میں آپ کو محسوس ہو کہ کاش یہ اور رہتا. یہ انویسٹمنٹ پکی انویسٹمنٹ ہے. اگر اس طریقے کی انویسٹمنٹ نہیں ہے تو پھر یہ انویسٹمنٹ نہیں ہے، گھاٹے کا سودا ہے. دیکھیے، جب آپ کے رشتہ داروں پہ، اپنے دوست احباب پر، اقارب پر، اپنے ہمسایوں پر اتنا جب آپ وقت لگاتے ہیں، ظاہر سی بات ہے آپ فارغ نہیں ہیں. آپ اپنا قیمتی پیسہ جو محنت سے کماتے ہیں وہ لگاتے ہیں. آپ اپنا قیمتی وقت جو سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہے دنوں انہیں دے دیتے ہیں تاکہ آپ کے انویسٹمنٹس سیکیور ہو، آپ کی خوشیاں قائم رہے. ان کے اچھے میں برے میں آپ کے محنت کے پل، محنت کے پیسے سارے لگاتے ہیں، بدلے میں کچھ عزت، کچھ خلوص، کچھ اخلاق اور کچھ محبت، کچھ پیار پانے کے لیے. جب آپ کو سامنے سے یہ نہیں مل رہا ہے تو سمجھیے یہاں پہ بے عزتی کے علاوہ کچھ نہیں ہوگی. آپ جہاں پہ آپ کا وقت لگا رہے ہیں وہاں پر وقت لگانے کی ضرورت نہیں ہے. اس سے بہتر ہے کہ آپ بیٹھیں، قرآن کو سمجھ کے پڑھیں. قرآن میں اتنی جگہ آیا ہے کہ صلہ رحمی کرو، صلہ رحمی کرو، صلہ رحمی کرو. جو رشتوں کو جوڑے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے جڑ جائے گا، جو رشتوں کو کاٹے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے کٹ جائے گا. کتنی اچھی طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھایا. صلہ رحمی کے اوپر کتنے سارے حدیث ہیں. کیوں ہم نہیں دیکھتے، ہم کیوں نہیں پڑھتے، کیوں نہیں سمجھتے؟ پھر بعد میں ہم اپنے چھوٹے چھوٹے ایسے نادانیاں، غلطیاں، اور عموماً یہ مڈ ایج خواتین ایسی ہلکی فطرت کی، ہلکی سوچ کی ہو جاتی ہے. دیکھیے، میرے جملے آپ کو تلخ لگیں گے مگر اس وقت لگنے چاہیے، کیونکہ کہ ہم جو حالات سے گزر رہے ہیں ہمیں نہیں پتہ کیا ہو، کیسا ہو. ہم تو سب یہی دعا کریں گے کہ ہر کے ساتھ خیر ہو، مگر جس رویے سے ہم خواتین ایگوئسٹک بن رہی ہے، اپنی نفسا نفسی کر رہی ہے، خود کی فکر خود کر رہی ہے، وہ طریقہ ایک بہت برے انجام کا اشارہ دے رہا ہے. اس لاک ڈاؤن میں ہمیں بہت کچھ سیکھنا ہے. اس لاک ڈاؤن نے، اس طریقے کی عید نے ہمیں بہت کچھ سکھا دیا. یہ بیکار کے جملے ہیں، عید میں مزہ نہیں آیا. عید میں تو سب میں زیادہ مزہ آتا ہے کیونکہ اپنوں کا ساتھ ہوتا ہے، اپنے میاں کا ساتھ، بچوں کا ساتھ، اپنے دوستوں کا ساتھ، اقارب کا ساتھ، سب کا ساتھ ہوتا ہے. تو اس میں زیادہ مزہ آنا چاہیے. پھر اس میں اگر مزہ نہیں آیا، عید اگر پھیکی لگی ہے تو پھر سوچنے کی بات ہے کہ ہم کہیں نہ کہیں کچھ ڈیڈ انویسٹمنٹ کر بیٹھے ہوئے ہیں. تو ڈیڈ انویسٹمنٹ سے زندگی نہیں چلتی. اب بہت تھوڑے جملوں میں اپنی بات کو سمیٹوں گی جلدی کہ اب سب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں عید نہیں دکھی. تو پھر یہ کیا دکھا کہ ہم سب گھر میں تھے. لاک ڈاؤن ایک بہت نعمت بن کے آیا. سارے لوگ گھر میں تھے، سارا دن ساتھ میں سپینڈ کر سکے، عید کی نماز گھر میں پڑھ سکے. عموماً ایسا ہوتا تھا کہ شوہر باہر چلے جاتے تھے، بچے باہر جاتے تھے اور عورتیں گھر میں الگ نماز پڑھتی تھی، مرد الگ نماز پڑھتے تھے. اب یہ ہوا کہ گھر میں امامت ہوئی، گھر میں خطبے ہوئے، گھر میں عید کی نماز ادا کی گئی اور اتنے سارے بہترین پل ایک دوسروں کے ساتھ گزارے اور اچھے میموریز بنائے ہیں. تو اس سے زیادہ اور مزہ کون سی چیز میں آئے گا؟ اور رہی بات رشتہ داروں سے ملاقات نہیں ہو پائی، تو پھر میں نے جو پوائنٹس آپ کو دیے ہیں اس پہ بیٹھ کر غور و فکر کریں کہ کیا وجہ سے یہ رشتے ہم سے دور ہوئے اور کیا وجہ سے عید کی وہ چاشنی جو لوگوں کے ساتھ ہو کر منائی جاتی تھی، عموماً تو اپنے ساتھ ہی منانے میں بہت زیادہ فائدے ہیں. سمیٹنے والے مت بنیے، دینے والے بنیے. دینے میں فائدہ ہے، یاد رکھیے. دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے ہمیشہ اوپر ہوتا ہے. سمٹنے والے بن چکے ہیں، دینے والا کوئی نہیں. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، بے قدراپن، نا شکراپن عام ہو چکا ہے. اتنا عام کہ اس کے لیے اگر سارا دن بھی میں آپ کو بولتی رہوں تو وہ کم پڑے گا. اتنی ساری نعمتوں کے باوجود، اتنے سارے پیارے رشتوں کے باوجود، اتنے سارے رشتوں سے وسعتیں ملنے کے باوجود بھی
بے قدری ہے، ناشکری ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو بتا دیا ہے کہ اگر تم ناشکری کرو گے، ناقدری کرو گے تو ان عذابی لشدید، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پھر عذاب بھی آئے گا، اور عذاب کیسا ہوگا؟ شدید ہی ہوگا۔ تو یہ ہر رشتہ اپنے آپ میں انمول ہے، قیمتی ہے، اسے رکھیے، اسے نبھائیے، شکایتی مت بنیے، تنقیدی مت بنیے، وسعت والے بنیے، بڑے قلب والے بنیے، دل کھلا رکھیے، دل بڑا رکھیے، سمیٹنے والے مت بنے، دینے والے بنے۔ اور ایک بہت ہی اچھی حدیث سے آج کی اس نشست کا اختتام کرتی ہوں۔ وَمَن لَّمْ يَشْكُرِ النَّاسَ وَلَمْ يَشْكُرِ اللَّهُ، جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔